بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان یہ قرآن اور حدیث کی زبان ہے۔ اس کو سمجھنے، پڑھنے اور بولنے کے لیے جہاں عربی مفردات کی ضرورت پڑتی ہے وہیں عربک گرامر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر کسی گرامر کے اس کو اجمیوں کے لیے بولنا یا سمجھنا، پڑھنا بہت دشوار ہے۔ لہٰذا ہم عربی گرامر میں بھی دیکھتے ہیں کہ دو شاخیں ہوتی ہیں جس میں ایک کو نحو کہتے ہیں اور ایک کو صرف کہتے ہیں۔ صرف میں جملے کی صیغے کی حیت کے لفظ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، یہ لفظ پچھلے زمانے سے تعلق رکھتا ہے یا موجودہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے بتایا جاتا ہے، جبکہ نحو میں اس کے زبر زیر پیش کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کہاں زبر آئے گا، کہاں زیر آئے گا، کہاں پیش آئے گا، یعنی کون فاعل ہے، کون مفعول ہے اور کون حال ہے، کون ذوالحال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو عربی جاننے کے لیے صرف کی بھی بہت ضرورت ہے، نحو کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اسی کے پیش نظر ہم صرف کے قواعد یہاں پر بیان کریں گے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے استفادہ فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تمام افعال یعنی جن کی گردانت کی جا سکتی ہیں، تمام افعال متصرفہ بولتے ہیں جن کی گردانت کی جا سکتی ہے۔ ان کی تین قسمیں ہیں۔ کوئی بھی فعل ہوگا، کوئی بھی ورب ہو، وہ یا تو ماضی ہوگا یعنی گزشتہ زمانے سے تعلق رکھتا ہوگا، یا مستقبل ہوگا یعنی آنے والے زمانے سے تعلق رکھتا ہوگا، یا حال ہوگا یعنی موجودہ زمانے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ جیسا کھایا، دیکھیے گزشتہ زمانے میں کھایا یعنی میں کھا چکا ہوں اب سے پہلے۔ کھاؤں گا آنے والے زمانے سے تعلق ہے۔ کھاتا ہے موجودہ زمانے سے تعلق ہے۔ تو افعال کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ افعال کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ماضی، نمبر دو مستقبل، نمبر تین حال۔ ان کے علاوہ جو کچھ ہے ان تین ہی سے بنا ہے۔ ان کے علاوہ جو کچھ ہے ان تین ہی سے بنا ہے، یعنی اس میں فاعل وغیرہ وغیرہ۔ ماضی، اب ماضی کی یہاں تعریف کر رہے ہیں۔ ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانے گزشتہ سے تعلق رکھتا ہو اور اس کا آخر مبنی بر فتح ہو۔ ماضی جو فعل ہوتا ہے وہ پچھلے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے آخر میں آخری حرف پر، ماضی کے آخری حرف پر زبر آتا ہے، اور وہ ایسا زبر ہوتا ہے جو چینج نہیں ہوتا، اسی کو بولتے ہیں مبنی۔ مبنی بولتے ہیں جو چینج نہ ہو، اسی کو کہا اس کا آخر مبنی بر فتح ہو۔ حروف چاہے کم ہو یا زائد ہوں، چاہے تین ہو یا تین سے زائد ہو، لیکن اس کے آخری حرف میں صیغہ واحد غائب میں زبر ہی آتا ہے، اسی کو کہا حروف چاہے کم ہو یا زیادہ سوائے عارضے کے۔ عارضے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پیش کے بعد واو آئے گا تو اس کا مطلب ہے عارضے میں داخل ہے، یعنی صیغہ واحد مذکر غائب میں زبر ہی آتا ہے۔ تثنیہ لائیں گے تو پھر آخر میں الف آ جائے گا، جمع لائیں گے تو آخر میں واو آ جائے گا، تو یہ عارضے میں داخل ہے۔ جیسا فعل، دیکھیے فا پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ زبر۔ ہمیں لام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لام پہ زبر آئے گا۔ فعل میں بھی لام پر زبر ہے، تین حروف ہیں۔ فعلل، اس میں بھی لام پر زبر ہے لاسٹ والے پہ۔ جیسا ضرب، اس نے مارا، دیکھیے ماضی سے تعلق، مارا یعنی مار چکا ہے۔ سمع، اس نے سنا یعنی گزشتہ زمانے میں سن لیا، یہ کام گزشتہ زمانے میں ہوا۔ کروما، بعثرہ، دیکھیے کروما میں بھی لاسٹ پہ میم پہ زبر ہی ہے، بعثرہ میں بھی زبر ہے۔ مستقبل،
اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ آئندہ سے تعلق رکھتا ہو، یعنی آنے والے زمانے سے تعلق رکھتا ہو تو اس کو فعل مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے کھاؤں گا، یعنی ابھی تک نہیں کھایا، اب کھاؤں گا، تو یہ آئندہ زمانے کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو یہ فعل مستقبل ہوا۔ اور اس کا آخر مرفوع ہو، اس کا آخر مرفوع ہوتا ہے، اگر اس پر کوئی جزم یا زبر دینے والا لفظ نہ ہو تو اس کے آخر میں صیغہ واحد مذکر غائب میں پیش آتا ہے، سوائے عارضے کے۔ عارضے کے مطلب تثنیہ میں نون آ جاتا ہے اور جمع میں بھی نون آ جاتا ہے اور ان پر پیش نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے عارضہ کہا۔ جیسے یفعل، دیکھیے لام پر پیش ہے، وہ کرتا ہے یا کرے گا، تو کرے گا مستقبل کا معنی۔ یفعل اس میں لام پہ پیش ہے، یفعل لام پہ پیش ہے، یفعلل لام پر پیش ہے۔ جیسے یضرب با پر پیش ہے کہ کوئی لاسٹ والے لفظ میں با ہے، لاسٹ والے حرف جو ہے با ہے۔ یسمع لاسٹ والا حرف عین ہے، پیش ہے۔ یکرم لاسٹ والا حرف میم ہے۔ یبعثر لاسٹ والا حرف را ہے۔ حال اس فعل کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانے سے تعلق رکھتا ہو اور حال کا صیغہ مستقبل کے صیغے کے مثل ہوتا ہے، یعنی یہ جو آپ نے پڑھیں یضرب، یسمع، یکرم، یبعثر، یہ دونوں معنی دیتا ہے، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی، یعنی موجودہ کا بھی اور آنے والے کا بھی۔ جیسے یضرب وہ مارتا ہے، یہ حال کا معنی ہو گیا، یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ یضرب وہ مارے گا، یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور ان ماضی مضارع میں سے ہر ایک کے 14 صیغے نکلتے ہیں، یعنی مستقبل کو یضرب کو مضارع بھی کہتے ہیں۔ مستقبل میں جو صیغے آئے ہیں یضرب وغیرہ، تو اس کا دوسرا نام ہے مضارع۔ مضارع یہ حال کا معنی بھی دیتا ہے اور مستقبل کا معنی بھی۔ ہر ایک کے 14 صیغے نکلتے ہیں، 3 تو مذکر غائب کے یعنی ایک واحد مذکر کے لیے ہیں، ایک تثنیہ یعنی 2 مذکر غائب کے لیے ہیں، اور ایک جمع یعنی 2 سے زائد مذکر غائب کے لیے ہیں۔ 3 مؤنث غائب کے لیے یعنی ایک واحد مؤنث کے لیے اور ایک 2 مؤنث غائب کے لیے اور ایک 2 سے زائد مؤنث غائبوں کے لیے، 6 ہو گئے۔ اسی طریقے سے حاضر کے لیے جو لوگ سامنے موجود ہوں، جیسے آپ دونوں، آپ سب، تو 3 ہو گئے۔ 3 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، آپ ایک عورت، آپ 2 عورتیں، آپ 3 عورتیں، تو 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے، ایک واحد متکلم کے لیے جیسے میں نے کہا، اور ایک جمع متکلم کے لیے، جمع میں 2 یا 2 سے زائد سب ہیں، جیسے ہم دونوں نے کہا یا ہم سب نے کہا۔ 3 مؤنث حاضر کے لیے اور واحد تثنیہ جمع متکلم کے لیے 2 ہیں، اور ان میں سے ہر ایک ماضی مضارع کی 2 قسمیں ہیں، معروف اور مجہول، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، مثبت اور منفی۔ مثبت جس میں کام کا کرنا پایا جائے اور منفی جس میں کام کا نہ کرنا پایا جائے۔ مثبت کی گردان دیکھ لیں، گردان فعل ماضی مثبت معروف، فعل کیا اسے ایک مرد نے، فعل کیا ان دونوں مردوں نے۔ دیکھو یہ لاسٹ میں دیکھیں واحد ہے، مذکر غائب ہے، فعلوا کیا ان سب مردوں نے، جس فعلت کیا اس ایک عورت نے، یہ غائب کے لیے، کوئی عورت سامنے موجود نہیں ہے، ہمیں کہنا کہ ہندہ نے کیا تو کہیں گے فعلت ہندتن، ہندہ نے کیا، یا یہ کہنا کہ 2 عورتوں نے کیا جو سامنے موجود نہیں ہیں تو کہیں گے فعلتا کیا ان دونوں عورتوں نے، اور جو سامنے موجود نہیں ہے، کسی عورتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے، کہنا ہو کہ ان سب عورتوں نے کہا کیا تو کہنا فعلنا مؤنث کی وجہ سے۔ ایسے ہی فعلتا کہنا ہو آپ نے کیا تو کہیں گے فعلتا، اس کو حاضر یعنی آپ، غائب بولتے ہیں ان کو جو سامنے موجود نہ ہو، حاضر جن سے بات کی جا رہی ہے، مخاطب بھی بولتے ہیں، اور متکلم جو بات کر رہا ہے۔ فعلتما کیا تم دونوں مردوں نے، تو دیکھیے فعلتما اور کیا تم دونوں مردوں نے، آگے لکھا تثنیہ، پھر لکھا مذکر، پھر مخاطب۔ فعلتم کیا تم سب مردوں نے، فعلتی ہو سکتا ہے ہم بات عورت سے کر رہے ہوں تو کہیں اس نے کام کیا ہے اور آپ نے کہنا کہ آپ نے کیا تو کہیں گے فعلتی۔ اگر عورتیں 2 ہوں سامنے، ہندہ اور زینب، تو کہنا ہے کہ آپ دونوں نے کیا تو کہیں گے فعلتما کیا تم 2 عورتوں نے، اور 2 سے زائد ہیں زینب، ہندہ، بشرا وغیرہ، اور ان سے کہنا ہے کہ آپ سب نے کیا تو کہیں گے فعلتن کیا تم سب عورتوں نے۔ فعلتو
میں نے کیا، اپنے بارے میں بھی تو کہہ سکتے ہیں. فعلنا ہم کیا، ہم سب مرد ہو یا عورت ہے. فعلتو مرد بھی کہے گا میں نے کیا کہنا ہوگا تب بھی فعلتو، عورت کہنا ہوگا میں نے کیا تب بھی فعلتو. مرد کہیں ایک سے زائد ہوں ہم نے کیا تب بھی فعلنا، اور عورتیں کہیں تب بھی فعلنا. دیکھتے رہیے بنے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو. السلام علیکم.